تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ أو كصيب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں تاریکیاں ہوں، کڑک ہو اور چمک ہو، وہ ٹھوس رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت سے ڈر کر، حذر الموت، حالانکہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک دوسری مثال بیان فرمائی ہے، اور لفظ آیا ہے او کصیب من السماء۔ لفظ او یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر دو چیز جن کے اندر شک ہو اور ان کے اندر مساوات اور برابری ہو۔ پھر لفظ او کو عام استعمال کیا جانے لگا، چاہے اس میں شک ہو یا نہ ہو، دو چیزیں جو برابر برابر درجہ رکھتی ہیں ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے لفظ او لایا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ان منافقین کی مثال دو ہے یہاں پر قرآن پاک میں۔ ایک تو وہ جو کل گزری مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کی مثال چاہے آگ کے ساتھ دے دو یا چاہے ان کی مثال بارش کے ساتھ دے دو، دونوں مثالیں انہی کے لیے۔ تو لفظ او کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مثالوں میں برابری کے لیے لفظ او لایا گیا ہے۔ پہلی مثال ان کی نار آگ کے ساتھ، یہ کل آئی چکا آپ کے سامنے۔ اب دوسری مثال اللہ رب العزت نے منافقین کی ماں یعنی پانی کے ساتھ دی ہے۔ پانی کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے، ہر چیز کی زندگی پانی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کصیب من السماء، جیسے کہ آسمان سے سخت زوردار بارش برس رہی ہو، رات تاریک ہے، اندھیرے ہیں، خطرات ہیں، اور اگر تیز بارش ہو تو اس کا اندھیرا ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک تو رات کی اندھیری، اور رات کی اندھیری کے ساتھ ساتھ پھر بارش بڑی تیز ہے۔ دن کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بارش اگر تیز ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ایسی سخت تاریک رات ہے کہ بارش بڑی تیز ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، جو ہاتھ قریب ہوتا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا انسان۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فیہ ظلمات، رات ایسی ہے کہ اس میں تہ بتہ اندھیریاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، چاند اور ستارے بھی نظر نہیں آ رہے تو آلریڈی اندھیرا ہے، پھر بارش بڑی تیز ہے اس کا اندھیرا ہے۔ فرماتے ہیں ورعد وبرق، اور اس میں گرج ہے اور بجلی، یعنی
رات بالکل اندھیری ہے، کوئی قافلہ چلا جا رہا ہے اور راستے کا ان کو پتہ نہیں. اب جب بجلی چمکتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی زوردار کڑک کی آواز آتی ہے اور کبھی بجلی جھمجھماتی ہے. گویا کہ ایسی کیفیت ہے. اب جب بجلی کڑکتی ہے تو ڈر اور خوف کی وجہ سے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. حالانکہ انگلیوں کے کوڑے کہنا چاہیے تھا، لیکن پوری کوشش کے ساتھ تاکہ ہم بجلی کی کڑک کی آواز نہ سن سکیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. من السوائی، اس کڑک اور گرج جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر کی وجہ سے. حالانکہ آپ سوچئے اگر بجلی گر کر کے یا ویسے ہی اللہ نے ان کی موت لکھ رکھی ہو تو کیا انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے سے ان کی جان بچ سکتی ہے؟ انگلیوں سے کیا مطلب ہو؟ زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انگلیاں ٹھونسنے سے آواز تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن اگر موت آنی ہوگی تو انگلیاں ٹھونسنے سے موت نہیں بچ سکتی، اس سے نہیں بھاگ سکتے ہو. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ شترمرغ جب وہ ریت کے اندر تیز دوڑتا ہے اور سامنے سے آ جائے اس کے کوئی شکاری اس کو شکار کرنے کے لیے، اور وہ اپنی گردن ریت کے اندر دبا کر کے سمجھے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں جی؟ حالانکہ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہے، جب چاہے گا جہاں چاہے گا موت بھیج دے گا. اب یہ تو ہوا اس کا ترجمہ. اب اس آیت کو منافق کے احوال کے ساتھ آپ جب میچ کر کے دیکھیں گے تب آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. منافقین کا حال بھی یہی تھا. یہاں پر تیز بارش سے مراد ہے اللہ رب العزت کی وہ رحمت جو مکہ اور مدینے کی سرزمین پر جناب نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد شروع ہوئی. یعنی کہ حضور کا آنا ایسا نہیں ہلکی بوندا باندی، بلکہ حضور کا آنا تیز بارش کی طرح ہے. ان کی رحمت اتنی عام تھی اور اتنی فیض والی تھی کہ اگر انسان اس سے معمولی سا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تو اٹھا سکتا. تو حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کے ساتھ جو دین آیا ہے اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے نزول کو سمجھیے گویا کہ آسمان سے تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اور جیسے بارش بنجر زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی وہ نور کی بارش، قرآن کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی آمد سے مردہ دلوں کو زندگی مل رہی تھی. اسی کو کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرانے کا جن کو سلیقہ نہیں تھا پوری دنیا کا امام ان کو بنا دیا. کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے. وہ صحابہ ایمان سے پہلے اتنی جہالت تھی، ان کو کافور اور نمک کے فرق کا پتہ نہیں تھا، لیکن ایمان لانے کی بدولت کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے پرخچے مدینے کی سرزمین کے اندر مسلح کے اوپر بیٹھ کر کے اڑا رہے ہیں. یہ سب کس کی؟ اسی تیز بارش یعنی جو آسمان سے ہدایت کی بارش اتر رہی تھی اس کا کرشمہ تھا. اب جب آسمان سے رحمت کی اتنی تیز بارش اتر رہی تھی تو منافقین کا حال کیا تھا؟ ماحول کیسا تھا؟ بالکل جہالت کا. جیسے میں نے کل بتایا اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا. تو ایسے تہ بتہ اندھیروں کے اندر ایسی رحمت کی تیزدار بارش کا ہونا بہت اچھی چیز تھی. اب ہوتا کیا تھا؟
جیسے بارش کے اندر کبھی کڑک کبھی بجلی ہوتی ہے، ایسے ہی جب وہ دین نازل ہو رہا تھا تو اس دین کے اندر بھی کچھ سختیاں، کچھ پابندیاں، کچھ تو تھی۔ پابندیاں کیا تھی؟ مثال کے طور پر یہی ہے کہ غیر محرم کو بھی دیکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، کیوں جی؟ اسی طریقے سے شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا ہے، تو یہ سختیاں تھی۔ تو جیسے بارش کے اندر کڑک اور بجلی ایک سخت چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بارش کا حصہ ہے، ایسے ہی دین کے اندر سختیاں آنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین سے کوئی الگ نہیں۔ اسی سے تو مجاہدے کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا کہ حلوہ بنا بنایا جناب کھا لو اس کو، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر تو دین کے اوپر ابو جہل بھی چل لیتا، اس کو کیا پرابلم تھی بھائی؟ دین کے ساتھ کچھ ناگواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت کو پیدا کیا، کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ، تو جبریل امین گئے اور جنت کی جو نعمتیں، لذتیں، راحتیں تھی ان کو دیکھ کر کے جب آئے تو اللہ نے پوچھا ہاں بھائی جبریل بتاؤ کیسے لگی ہماری جنت؟ الہی اگر کوئی تذکرہ بھی سن لے گا تو اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی بیسٹ چیز ہے، اگر صرف کوئی ذکر سن لے گا اس کا۔ اللہ نے کہا اب پھر جا کر کے دیکھ کر کے آؤ۔ اب وہ دوبارہ پھر گئے، اب آنے کے بعد کہتے ہیں اب بتاؤ کہ اب تو بس اللہ ماشاء اللہ محنت مجاہدے والا ہی کوئی اس کے اندر جا سکے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ رب العزت نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، جنت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا جنت تک پہنچنا اتنا آسان ہے؟ کیا بس تم یوں کہہ دو ہم ایمان لے آئے اور جنت تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، جنت تک پہنچنے کے لیے لوہے کے چنے چابنے پڑیں گے، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا، محنتیں، مشقتیں، مجاہدے تمہارے راستے کے اندر آئیں گے۔ ان قربانیوں کو اگر تم نے پار کر لیا تو پھر سمجھو تمہارا قدم جنت تک پہنچ گیا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جنت تو دو قدم ہے میاں، ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لے اور دوسرا قدم سیدھا جنت کے اندر۔ تو نفسانی خواہشات کو کچلنا اس میں بڑی محنت لگتی ہے، کیونکہ لگتی نہیں ہے۔ اب فجر میں اٹھنے کے لیے شیطان تو کہہ رہا تھا یار میٹھی نیند چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے بھائی، ہزاروں لوگ سو رہے ہیں تم بھی سو، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر آج میٹھی نیند سوتا ہوں تو کل کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ آپ نے نیند کو ٹھوکر مار کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھائے، اس محنت اور مشقت کے اوپر ہی تو اجر ہے۔ تو ایسے ہی جب دین کی ابر رحمت کی بارش ہو رہی تھی، اب اس میں کہا جاتا تھا بھائی چلو جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب سوچتے تھے کہ بھائی وہاں تو جان چلی جائے گی، جب جان ہی نہیں بچے گی تو فائدہ کیا ہوگا مال و دولت کا، تو پیچھے قدم ہٹا لیتے تھے۔ جیسے کہ جب تیز دار بارش ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے تو بالکل کھڑا رہ جاتا ہے انسان، اور روشنی چمکتی ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ روشنی کیا چمکتی تھی؟ جب پتہ چلتا تھا کہ مال غنیمت ملے گا، یہ فائدہ ہوگا، یہ بینیفٹ ہے، یہ ہے، تو جی چاہتا تھا کہ یار ہم بھی چلیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہو گئے نہیں جیسے تیز دار بارش کے اندر کڑک کی وجہ سے انگلی گھس گئی کانوں کے اندر، اور اگر کچھ روشنی آئی تو آگے چل پڑے۔ تو یہ منافق بھی ایسے ہی تھے، جب دین کا نزول ہو رہا تھا، ابر رحمت برس رہی تھی اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو فائدہ دیکھتے تھے کہ یار بڑا بینیفٹ ہے، سکون سے رہیں گے، لائف زندگی گزرے گی، مال غنیمت ملے گا، یہ نفع ہوں گے، وہ نفع ہوں گے۔ لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ میدان جہاد میں بھی جانا پڑے گا، نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، اور جی شراب بھی نہیں پی سکتے، تو یار یہ تو بڑی پابندیوں والا دین ہے، تو پھر پیچھے قدم ہٹا لیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مثال دی ان کی کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو، تو جس طرح بارش بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب کرتی ہے، ایسے ہی
دین کی بارش جو حضور کی شکل میں اس وقت اتر رہی تھی، اس نے بھی مردہ دلوں کو زندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ان لوگوں کا حال بیان فرمایا، او کصیب من السماء، یا وہ جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہوں، تاریکیاں ہوں، ورعد، اور رعد مانے کڑک۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض یہودیوں نے آ کر کے سوال کیا، چونکہ وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے مانتے تھے کہ رعد کیا چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد جو ہے وہ فرشتہ اس کا نام ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہٹاتا ہے، اس کا نام رعد ہے۔ تو اس طرح مختلف روایتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سخت اندھیری رات، ورعد جس میں کڑک ہو، برق بجلی ہو۔ برق کو برق کہتے ہیں، بجلی جیسے کہ براق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری کے اوپر سوار کیا گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ براق برق سے بنا ہے کہ جس طرح بجلی منٹوں سیکنڈوں کے اندر کہیں سے کہیں پہنچتی ہے، ایسے ہی وہ سواری جس کو براق کہا جاتا ہے، اس کے قدم بھی وہاں پڑتے تھے جہاں حد نگاہ تک، اسی سے براق بنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں گرج اور کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جس طرح بارش کے اندر کڑک اور گرج یہ ناگوار چیز ہوتی ہے لیکن بارش کا حصہ ہے، ایسے ہی دین کے اندر بھی جو مجاہدہ اور قربانی اس طرح کے حالات آتے ہیں وہ بھی انسان کے تزکیے کے لیے ہے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اسی لیے محبت کے مقدر میں کہاں آرام اے ہمدم، یعنی دین کے راستے میں آرام نہیں ہے۔ محبت کے مقدر میں کہاں آرام اے ہمدم، کہیں شعلہ، کہیں بجلی، کہیں سیماب ہوتی ہے، اس کے الگ رنگ ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے اپنے یوں کہا ہمارا رب اللہ ہے تو آسمان سے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، کب؟ جب وہ ڈٹ جائے اس کلمے کے اوپر، پھر چاہے کچھ بھی حال آئے، آرزو یقون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں ایمان والے۔ اسی طرح قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس دین کے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر کبھی حالات آتے ہیں، فاقے ہیں، تنگدستی ہے، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی کاروبار میں نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں ان نقصانات سے ایمان والے نہیں گھبراتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بڑے مزے ہیں۔ تو بھائی کوئی یہ سمجھے کہ صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میرے اوپر حالات نہیں آنا چاہیے، یہ بیوقوفی ہے، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر بھی حالات آئیں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا جناب نبی علیہ السلام نے کہ دین کے اندر جو جتنا زیادہ وہ ہوگا، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا دین میں سب سے زیادہ حالات انبیاء پر آتے ہیں، حالانکہ نبیوں سے زیادہ اونچا مقام تو کسی کا نہیں ہے، تو پھر ان پر تو حالات آنے نہیں چاہیے تھے۔ حضور نے تسلی دی ہے کہ لوگوں دین سے تکلیفوں کو مت جوڑنا، تکلیفیں اگر ایمان کے باوجود آ رہی ہے اس سے نکھار پیدا ہو رہا ہے، جیسے لوہے کو مٹی کے اندر ڈالتے ہیں تو زنگ دور ہو جاتا ہے میں اور اوریجنل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلائیں تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبوت کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنے ہی حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے ان حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا، نہ چھٹا وہ آستانہ تجھ سے ایک دم کے لیے،
یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آستانہ نبی کا در نہیں چھپا. کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، ستم ہوتا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے حضرت بلال کے اوپر، لیکن عشق تھا، عشق میں ساری مار برداشت. اور آگے کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ تو محبت کے آداب میں سے ہے کہ حالات آتے ہیں. تو اس لیے منافقین ان حالات کو دیکھ کر کے ڈر گئے اور ڈرنے کی وجہ سے مر گئے سمجھو. اس لیے دین کے بارے میں اگر حالات، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، یہ یاد رکھو. مانگو تو عافیت ہمیشہ اللہ سے، لیکن عافیت کے باوجود حالات آ جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. منافقین یہی دھوکہ کھا گئے کہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے تو بنا بنایا حلوہ ہم کو ملے گا، آرام سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو دین اتنا آسان ہوتا. تو ابو جہل ابو لہب کو کوئی پرابلم نہیں تھی. یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونے کے لیے تھوڑی قربانی مجاہدہ لگتا ہے. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اس سے نفس کو پاکیزگی ملتی ہے، اور جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہے. ابھی جو جماعت میں نکلتے ہیں چلے 4 مہینے کے لیے، کیا مطلب؟ اس لیے کہ نفس کو رگڑے لگانے ہیں. کاروبار، بیوی بچے، ساری چیزیں چھوڑ دی اور چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر کے گویا کہ تزکیہ. لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ والے کے پاس جائیں گے، نفس کا تزکیہ کرائیں گے. اسی طرح ہر شعبے کے اندر جو انسان لگ رہا ہے وہ نفس کے تزکیے کی لگ رہا ہے. قربانی اور محنت اور مجاہدہ صحیح دشا میں ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ تو قربانی تو جوگی اور پنڈت بھی دیتے ہیں. ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو کر کے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے منتر، کوئی پیڑ کے اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب پانی کے اندر کھڑے ہو کر کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھائی کرتے ہیں وہ، لیکن صحیح رخ کے اوپر ان کا مجاہدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے اوپر. اور ایمان والے کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ایک جیب میں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں وہ چیز نہیں دوسری جیب کے اندر ہے، فرمایا اس تکلیف کے اوپر بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. تو محترم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو دین کی بارش ہو رہی تھی اور منافقین جو محنت مجاہدے سے جی چرائے ہیں، اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ نفاقی کے اندر رہ گئے. تو آدھی مثال دے دی، کل انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو حق بات سننے کی، عمل کرنے کی، زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. کفر سے، نفاق سے، بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.